اسی روم سے اپنے وزیر خارجہ کو اٹھا کے ریاض لے جاؤں گا، یہاں پریس کانفرنس نہیں ہوگی۔ سعودیز ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے روحانی بیٹے ہیں، قادسیہ کے فاتحین ہیں، یہ دنیا کے حکمران ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میرا نام عدیل احمد آزاد ہے، ایک نئے ویلاگ میں خوش آمدید۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں۔ یہ بہادروں کی دنیا ہے اور بہادروں کے ذریعے ہی یہ باقی رہتی ہے۔ جن کے پاس جری دل ہے، جن کے پاس طاقتور دل ہے اور فیصلے کرنے کی قوت ہے اور برداشت کرنے کی قوت ہے، دکھ سہنے کی بھی قوت ہے اور کسی بھی چیز کی ذمہ داری لینے کی قوت ہے، اور یعنی اپنے آپ کو رسپانسبل ٹھہرانے کی قوت ہے نا، یہ دنیا انہی کی ہے۔ کل کا واقعہ ہے، فیصل بن فرحان سعودی وزیر خارجہ ایران پہنچے، 7 سال کے بعد کسی بھی سعودی آفیشل کا یہ دورہ تہران تھا، وہاں ان کو ریڈ کارپٹ دیا گیا، استقبال کیا گیا اور تصویری سیشن ہوا، معاہدے ہوئے، بات چیت ہوئی، گفتگو ہوئی۔ اس کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس کے لیے جس ہال میں وہ جا رہے تھے، وہاں مختلف تصاویر کے ساتھ ساتھ قاسم سلیمانی کی تصویر تھی، جنرل قاسم سلیمانی جو امریکی ڈرون حملے میں عراق میں مارے گئے، ان کی تصویر تھی۔ جب وہاں پر سعودی عرب کے وزیر خارجہ کے دفتر کے ڈائریکٹر عبد الرحمن الداؤد نے اس روم کا دورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہاں سے جنرل قاسم سلیمانی کی تصویر کو ہٹایا جائے یا پھر پریس کانفرنس کی جگہ کو تبدیل کیا جائے، پیچھے جنرل سلیمانی کی تصویر ہو، آگے میرا وزیر خارجہ کھڑا نہیں ہوگا، پریس کانفرنس نہیں کرے گا۔ ایران کے ذمہ داران نے اس پر احتجاج کیا کہ ہم نے بڑے اچھے ارینجمنٹس کیے ہیں اور یہ جگہ ہے اور وقت کے مطابق اسی پر آپ کو پریس کانفرنس کرنی چاہیے۔ تو عبد الرحمن الداؤد، مدیر مکتب وزیر الخارجیہ السعودی، سعودی وزیر خارجہ کے دفتر کے ڈائریکٹر عبد الرحمن الداؤد نے کہا میں اپنے وزیر خارجہ کو وہیں سے اٹھا کر ریاض لے جاؤں گا، مشترکہ پریس کانفرنس نہیں ہوگی، ورنہ آپ یہ کمرہ تبدیل کریں یا پیچھے سے قاسم سلیمانی کی تصویر ہٹائیں۔ یہ ابن خطاب کے روحانی بیٹے ہیں اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا جی یہ ایران کے ساتھ ان کے تعلقات بحال ہو گئے ہیں، ایران کے ساتھ جی سلام کر لیا ہے، سعودیز ڈر گئے ہیں، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سعودیز ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے روحانی بیٹے ہیں، یہ قادسیہ کے فاتحین ہیں، یہ دنیا کے حکمران ہیں، دنیا کو چلا رہے ہیں۔ کس نے کہا سعودیز ڈر گئے؟ عبد الرحمن الداؤد نے کہا پیچھے سے قاسم سلیمانی کی تصویر ہٹاؤ، ہم اس کو دہشت گرد ڈکلیئر کر چکے ہیں۔ یہ تصویر نہ ہٹی، میرا وزیر خارجہ یہاں سپیچ نہیں کرے گا، پریس کانفرنس نہیں کرے گا، اسی روم سے اپنے وزیر خارجہ کو اٹھا کے ریاض لے جاؤں گا، یہاں پریس کانفرنس نہیں ہوگی۔ تو فوری طور پر قاسم سلیمانی کی تصویر کو ہٹایا گیا، فوری طور پر ایک نئے کمرے میں پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا اور ان راہداریوں سے بھی قاسم سلیمانی کی تصویر کو ہٹا دیا گیا جہاں سے فیصل بن فرحان گزرے، سعودی وفد گزرا۔ دلیری تو ہوئی نا، بہادری تو ہوئی، شجاعت تو ہوئی۔ یہ ہمارے حکمران ہیں، ظاہر ہے ہم پھر ہمارے موضوعات اور ہیں، ہمارے مسائل اور ہیں، پھر اس لیے میں اس پر زیادہ بات نہیں کیا کرتا، اس لیے میں سعودی عرب کی زیادہ بات کیا کرتا ہوں یا اپنی نسبت کو اس طرف رکھتا ہوں کہ یہ بڑے دلیر لوگ ہیں، بڑے فیصلے کر رہے ہیں، دنیا کو لیڈ کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ تھوڑا سا بائیڈن نے اپنی ریلیز میں باتیں کی، جو ہی بائیڈن جیت کے بائیڈن ایڈمنسٹریشن واشنگٹن ڈی سی میں آئی، محمد بن سلمان نے چائنا کی طرف منہ کر لیا، روس کی طرف منہ کر لیا۔ جو بائیڈن انتظامیہ کی مدت پورے ہونے والی ہے، امیر محمد بن سلمان نے مڑ کے نہیں دیکھا۔ جو بائیڈن آیا، استقبال کیا، معمولی ملاقات کی، اٹھا کے بھیج دیا۔ یہ ابھی بلنکن آیا، معمولی ملاقات کی، اٹھا کے بھیج دیا۔ بلنکن آیا تھا کہ آپ ایران کے ساتھ تعلقات نہ بنائیں، تو امیر محمد بن سلمان نے کہا کہ ہم آزاد ملک ہیں، آپ سے اسلحہ لیتے ہیں، اسلحے کے پیسے دیتے ہیں، غلام نہیں ہیں۔ ان کی بہادری پسند ہے بھائی ہمیں، ہم اس لیے ان کو سپورٹ کرتے ہیں، اس لیے ان کی بات کرتے ہیں، اس لیے ان کے گن گاتے ہیں۔ تو ان کا تو بچہ دلیر ہے۔ محمد بن سلمان کی آپ کیا بات کرتے ہیں یا فیصل بن فرحان کی کیا بات کرتے ہیں؟ سعودی وزیر خارجہ کے آفس کا ایک آفیسر تہران میں اڑ گیا، ڈٹ گیا کہ قاسم سلیمانی کی تصویر نہ ہٹی تو دوسرے روم میں بیٹھے اپنے وزیر خارجہ کو وہیں سے اٹھا کر تہران سے واپس ریاض لے جاؤں گا، پریس کانفرنس نہیں ہوگی۔ آپ محمد بن سلمان کی بات کرتے ہیں۔ ان کا یہ عبد الرحمن الداؤد ایک آفیسر اڑ گیا،
اس نے کہا یہاں قاسم سلیمانی کی تصویر نہیں ہوگی۔ اور یہ الگ موضوع ہے کہ قاسم سلیمانی کون ہے۔ عراق میں، شام میں جو تباہیاں ہوئیں، جو پراکسیاں چلیں، جو سارے معاملات ہوئے، اور یہ حوثیوں کو جو ہے سپورٹ کرنے والا یمن میں، ایران میں جو ہے وہ ایرانی حکومت کو سپورٹ کرنے والا، بشار الاسد کو کھڑا کرنے والا، عراق میں سنی بچوں کو قاتل کہا جاتا ہے قاسم سلیمانی کو۔ اور ماضی میں سعودی عرب کو، عرب کنٹریز میں جتنے بھی یہ نقصانات ہوئے، پراکسیاں ہوئیں، سب کا بانی اور سب کو چلانے والا جنرل قاسم سلیمانی۔ تو کیسے برداشت کر سکتے تھے یہ عربوں کے بیٹے، یہ آل سعود اور یہ ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے روحانی بیٹے، یہ قادسیہ کے فاتحین، یہ جو ہے وہ مسلمانوں کے سرخیل، یہ کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ ایک آفیسر اڑ گیا اور اس پر کمرہ بھی تبدیل ہوا، تصویریں بھی ہٹائی گئیں، اور اس کے بعد پریس کانفرنس ہوئی، اور اس کے بعد وہ اگلے معاملات ہوئے۔ تو یہ 7-8 سال کے بعد سفارتی تعلقات کا آغاز ہو رہا ہے ایران کے ساتھ، لیکن یہ صلح کے ساتھ ہو رہا ہے اور مشترکات کے ساتھ ہو رہا ہے اور مل جل کر کچھ لے دے کے ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سعودی عرب بالکل ہی صلح کر رہا ہے اور بالکل ہی معاملات دب گئے ہیں۔ جہاں سٹینڈ لینا پڑتا ہے وہاں وہ سٹینڈ بھی لے رہے ہیں اور آگے بھی بڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے سپیس پیدا کر رہے ہیں۔ امریکہ کی محتاجی کو سعودی عرب ختم کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ جو آئے روز امریکہ کہتا ہے ہم آپ کو یمن سے بچا رہے ہیں، ہم آپ کو سیریا سے بچا رہے ہیں، ہم آپ کو ایران سے بچا رہے ہیں، ہم آپ کو حزب اللہ سے بچا رہے ہیں، ہم آپ کو حماس سے بچا رہے ہیں، ہم آپ کو فلاں جگہ سے بچا رہے ہیں، آپ کو سیکیورٹی دیتے ہیں، اسلحہ دیتے ہیں، یہ سارا۔ تو ان تمام معاملات کو سعودیہ وائنڈ اپ کر رہا ہے، اپنی فورس بنا رہا ہے، اپنی فوج بنا رہا ہے، اور جن کے ساتھ بلا وجہ جو ہے وہ معاملات خراب تھے وہ درست کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ اچھی بات ہے، وہ اپنے معاملات کو آگے لے کے چل رہے ہیں، لیکن ہیں یہ بہادر، اور اللہ انہیں شان بھی دے رہا ہے، اللہ انہیں جو ہے وہ بدلے میں عزتیں بھی دے رہا ہے، دولت بھی دے رہا ہے، سب کچھ دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ یہ شہزادے، یہ جوان، یہ محمد بن سلمان، یہ فیصل بن فرحان اور یہ عادل الجبیر، یہ شاہ سلمان کے سارے بیٹے، اور یہ شعب آگے بڑھ رہا ہے، یہ معاشرہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان کو آگے لے کے جائے۔ ان کی بہادریاں، ان کے انداز، ان کے یہ خوبصورت طور طریقے ہمیں بڑے پسند ہیں، اور ہم ان کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتے ہیں۔